السلام علیکم ویورز، میں ہوں جاوید اقبال قریشی۔ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں۔ ویورز، آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ خلافت کا نظام کون سا نظام ہے، خلافت آخر کہتے کس کو ہیں، کیا موجودہ دور میں خلیفہ بنانا بہت ضروری ہے یا اس کے بغیر بھی کام چلایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے جو موجودہ دور میں جمہوریت کا نظام چل رہا ہے، اس بارے میں ہماری کیا رائے اور سوچ ہونی چاہیے، بادشاہت کا نظام کیسا ہے اور کیسے کیا اس بارے میں ہمیں کیا سوچنا اور کرنا چاہیے، یا مارشل لا یا صدارتی نظام۔ تو ہم کوشش کریں گے آج کی ویڈیو میں مختصراً ان تمام نکات پہ تھوڑا تھوڑا آپ کو بتاتے جائیں، اس پہ روشنی ڈالتے جائیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ خلافت کس کو کہتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہوگا، اور اگر نہیں تو اس بارے میں آپ کو پڑھنا چاہیے، اس بارے میں آپ کو تحقیق کرنی چاہیے۔ خلافت کہتے ہیں کہ اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو، شریعت محمدی کو، چونکہ اس وقت ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تو شریعت محمدی کو نافذ کرنا، اس کو کہتے ہیں خلافت قائم کرنا۔ اب خلافت قائم کیسے ہوا کرتی تھی؟ تو پہلے دور میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو انبیاء علیہم السلام ہوا کرتے تھے، وہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے احکام اخذ کر کے، قانون لے کے تو اپنی امت کو بتایا کرتے تھے۔ تو وہ خلیفہ ہوا کرتے تھے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے، ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا خلیفہ نہیں بنایا جا سکتا تھا، خلیفہ نامزد نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صرف جو انبیاء ہوتے تھے وہی خلیفہ ہوتے تھے، وہی اللہ تعالیٰ سے وحی الہی کے ذریعے یا ڈائریکٹلی احکامات لے کے ہم اپنی امت کو بتاتے تھے۔ اب اس دور میں کیا ہوا ہے، چونکہ آپ کو بخوبی علم ہے کہ انبیاء کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ ہمارے جو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آ چکے، نبوت ختم ہو چکی۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو کہ ہمیں ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے احکامات بتائے یا شریعت کے قانون بتائے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل ہی تمام احکامات، قانون واضح طور پہ بتا دیے، ہمیں دے دیے، جو کہ قرآن کی صورت میں موجود ہیں، احادیث کی صورت میں موجود ہیں، ہم کو بخوبی علم ہے۔ تو ہمیں اب کیا کرنا ہے کہ قیامت تک ہمیں انہی قانون پہ عمل پیرا ہونا ہے، انہی قانون کو نافذ کرنا ہے۔ تو اب یہ ہمارا ذمہ ہے۔ تو جو بھی انسان، جو بھی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان قانون کو نافذ کرے گا، ان قانون پہ عمل پیرا ہوگا، وہ خلیفہ المسلمین مانا جائے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق تھے، خلیفہ الاول تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق تھے، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو یہ تمام اصحابہ اکرام دنیا پہ خلیفۃ المسلمین تھے۔ تو اب ہوا یہ ہے کہ اب کسی ایک مسلمان کو، جو کہ تمام مسلمان مل کے جس کو نامزد کریں، جس کے ہاتھ پہ بیعت کریں، جس کو اپنا خلیفہ تسلیم کریں ووٹنگ کے ذریعے یا بیعت کے ذریعے یا زبان سے اقرار کے ذریعے، پھر وہ جو ہو وہ دنیا پہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ کرے، تو وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا۔ لیکن اب کیا سسٹم ہو چکا ہے، اب یہود و نصارہ یہ بہت زیادہ جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، آگے طاقتور ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ کہنے میں بالکل بھی کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی، کیونکہ جو بات سچ ہے وہ سچ ہے۔ مسلمان جو ہیں یہ بالکل پستی کی طرف جا چکے ہیں، منہ کے بل زمین پہ گرے ہوئے ہیں۔ کیوں گرے ہوئے ہیں؟ کیونکہ مسلمانوں نے جو ہیں وہ دنیاوی قانون کو اپنا لیا ہے، جمہوریت کو اپنا لیا ہے، جمہوریت کو گلے لگا لیا ہے، اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو پس پشت ڈال دیا ہے، بالکل اللہ کو بلا دیا ہے۔ کہنے کو تو کلمہ اللہ تعالیٰ کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے، لیکن نبی کے قانون کو، نبی کی شریعت کو بالکل بھی نہیں مانا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پاکستان میں اس وقت جو قانون چل رہا ہے یہ وہی قانون ہے جو گورے انگلینڈ جو تھے ہم پر قابض تھے، وہ جاتی دفعہ دے کے گئے۔ تو یہ بھی، اس پہ بھی ہم آگے چل کے آپ کو مزید باتیں بتائیں گے کہ یہ جمہوریت کا نظام کیسا ہے۔ تو جب مسلمانوں نے اللہ کے قانون کو چھوڑ دیا، اللہ کے شریعت کو نافذ نہیں کیا، جو وزرائے اعظم ہمارے پاکستان میں بنتے ہیں، یا بلکہ پوری دنیا کی ہی مثال دیتا ہوں، کوئی ایک ملک اگر آپ کی نظر میں ہو تو آپ بتائیں، کسی ایک ملک پہ بھی، چاہے وہ مسلمانوں کا ہو یا یہود و نصارہ کا ہو، اللہ کی شریعت نافذ ہو، تو مجھے آپ بتائیں۔ آپ کہیں جی قریشی صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں،
پوری دنیا میں بھی کہیں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کا مکمل نظام نافذ نہیں نظر آئے گا۔ یہ کیوں نظر نہیں آئے گا؟ کیونکہ یہود و نصارہ ایسا کرنے نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، نمازیں پڑھنی ہیں پڑھو، روزے رکھنے ہیں رکھو، کلمہ پڑھنا ہے پڑھو، اللہ کا قانون ہم نافذ نہیں ہونے دیں گے، اور انہوں نے یہ نافذ نہیں ہونے دیا۔ وہ اپنے ارادوں میں بالکل کامیاب ہیں، اور مسلمان دن بدن پستی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت تمام اقوام جو ہیں، تمام دنیا وہ مسلمانوں کو لتاڑ رہی ہے، مسلمانوں کو مارے پڑ رہی ہیں، مسلمانوں کو جو دل کرتا ہے ملک آ کے مارتا ہے اور اپنے راستے پکڑتا ہے۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں اس لیے ہوئی ہیں کہ مسلمانوں نے اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا، دین اسلام کو سمجھا ہی نہیں، دین اسلام کو اپنایا ہی نہیں۔ تو جب مسلمان اپنے علاقوں میں جہاں حکمران ہوں گے، اپنے ملکوں میں، شہروں میں، گلیوں میں، اپنے گھروں میں اللہ کی شریعت کو نافذ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ دن بدن مسلمان جو ہے وہ اوپر کی طرف اٹھیں گے، ان کا بول بالا ہوگا، پوری دنیا میں ان کی حکومت ہوگی۔ جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ ہمارے جو وزرائے اعظم ہیں وہ یہ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے یا ہم اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے، لیکن یہ اقدامات سوائے جھوٹ کے پلندوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے، ہمیں بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ الا کہ ہمارے جو علماء اکرام ہیں انہوں نے بھی اس تحریک کو اٹھانا چھوڑ دیا ہے کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنا چاہیے، اور وہ بھی ان سیاستدانوں کے ساتھ مل کر ان کی سٹیجوں پر بیٹھ کر جمہوریت کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب میں نام نہیں لینا، چلے میں نام بھی لے لیتا ہوں، پروفیسر ساجد میر صاحب یا حافظ سعید صاحب یا دیگر مولانا فضل الرحمان صاحب یا دیگر علماء اکرام۔ اب میں اتنے ہی کافی ہیں، ان کے ہی نام کافی ہیں۔ ان کو سوچنا چاہیے اور اپنے اندر جھانکنا چاہیے کہ دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں، دنیا میں ہم نے کلمہ کیوں پڑھا ہے، ہم نے اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، ہمیں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا چاہیے۔ دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو، شام ہو، ہر وقت ہمیں اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ لوگ سینٹروں کی سیٹوں کے لیے اپنے آپ کو بیچے ہوئے ہیں، ایک MNA کی کرسی کے لیے اپنے آپ کو بیچے ہوئے ہیں، MPA کی کرسی کے لیے یا کسی بھی عہدے کے لیے اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کرنے دے رہے۔ جیسا کہ آپ کو بخوبی علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا جو میرے حکم کے مطابق نہیں چلتے وہی اصل کافر ہیں، جو میرے حکم کے مطابق نہیں اپنے فیصلے کرتے وہی اصل فاسق ہیں۔ اس کے علاوہ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو میں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز نہیں ہوں تو اس نے ایمان کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر حکم میں، ہر فیصلے میں، ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو افضل مانا جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کیا جائے گا، اپنی سوچ کو، اپنے عہدوں کو، اپنی دنیاوی کاموں کو پس پشت ڈالا جائے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم نے ایمان کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ دکھ تو ہمیں اپنے علماء اکرام پر ہے، اپنے وزرائے اعظم پر ہے کہ وہ بھی اللہ کی شریعت کے نظام کو نافذ نہیں کرنا چاہتے۔ اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ موجودہ جو جمہوریت کا نظام ہے یہ کیا ہے۔ دیکھیں، جمہوریت کا نظام کفر کا نظام ہے، جمہوریت کا نظام لعنت کا نظام ہے۔ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ چند وزرائے اعظم یا چند MNA یا چند MPA بیٹھ کر پارلیمنٹ میں کوئی ایک قانون پاس کرتے ہیں اور وہ قانون پاکستان میں نافذ ہو جاتا ہے اور تمام عدالتیں اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ان MNAs MPAs سے، ان وزرائے اعظم سے کہ آپ کی اوقات کیا ہے؟ آپ ہوتے کون ہیں اللہ کی شریعت کے خلاف فیصلہ کرنے والے؟ آپ ہوتے کون ہیں اللہ کے قانون کو پیچھے چھوڑ کر اپنے قانون بنانے والے، اپنے قانون لوگوں کو دینے والے؟ کیا آپ نے کل کو مرنا نہیں ہے؟ کیا آپ نے کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ جی، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون دے دیے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت بتا دی ہے، تو قیامت تک ہمیں اسی شریعت پہ عمل پیرا ہونا ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں؟ زنا کے قانون بنانے والے اپنے پاس ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بتا دی ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں
کہ کسی پہ تہمت لگانے والے کے خلاف قانون بنانے والے، یا چوری کی سزا کوئی اور بتانے والے، یا زکوٰۃ کے احکامات اور دینے والے، حج کا، تو ہم ہوتے کون ہیں؟ ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ اور آخری نبی کے احکامات کو ماننا ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ کے اپنے قانون بنائیں گے تو یہ لعنت کا کام ہوگا، یہ کفر کا کام ہوگا، یہ کفر کا نظام ہوگا۔ ہمارے حکمرانوں کو، ایم این ایز اور ایم پی ایز کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اگر 1 گھنٹہ یا 1 منٹ بھی آپ کو حکومت ملتی ہے تو فوراً اللہ کا نظام قائم کریں، اللہ کی شریعت کو قائم کریں، وگرنہ آپ بہت بڑے مجرم ہیں۔ اور ان حکمرانوں کو بالکل بھی ووٹ نہ دیں، ان کو ووٹ دینے والے بھی اس بالکل جرم میں برابر کے شامل ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں، کل کو ووٹ کے شراب کو عام کر دیتا ہے، شراب کو پاس کرنے کا قانون نافذ کر دیتا ہے، تو جن لوگوں نے ان کے ووٹ دیا ہے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، وہ بھی اس قانون میں، اس جرم میں باقاعدہ شامل ہیں، اور وہ بھی جو گناہ ہوگا ان حکمران کریں گے، ان کو ووٹ ڈالنے والے بھی باقاعدہ شامل ہیں۔ اگر یہ زنا کو عام کر دیتے ہیں، یا بھنگ کو عام کر دیتے ہیں، یا چرس کو عام کر دیتے ہیں، تو جن لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں وہ بھی اس جرم میں برابر کے شامل ہیں، شمولیت اختیار کی ہوئی ہے انہوں نے بھی۔ خدا را ان کو ووٹ نہ دیں، اللہ کہ اتنی دیر ووٹ نہ دیں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے، 99 نہیں، 100 نہیں، 101% آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ بندہ اسلامی شریعت نافذ کرے گا، اسلامی قانون نافذ کرے گا، وگرنہ کسی کو ووٹ نہ دیں۔ اور اگر کل کو وہ اسلامی قانون نافذ نہیں کرتا، اپنے قانون کو نافذ کرتا ہے، گوروں کے قانون کو نافذ کرتا ہے، گوروں کے تلوے چاٹتا ہے، تو پھر آپ اس کا بالکل بھی ساتھ نہ دیں، خاموش رہیں، لیکن کل کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ بری ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں۔ تو یہ جمہوریت کا نظام کفر کا نظام ہے، یہ لعنت کا نظام ہے، اس کو بالکل بھی پنپنے نہ دیں، اس کا ساتھ نہ دیں۔ جو لوگ میری ویڈیو کو دیکھیں وہ خدا را ان کو ووٹ نہ دیں، بلکہ ان کے خلاف تحریک چلائیں کہ اللہ کی شریعت کو نافذ کیا جائے، نبی کے قانون کو نافذ کیا جائے۔ یہ گوروں کا نظام، یہ یہود و نصارہ کا نظام جو ہے، اس کو باہر پھینک دیا جائے، ان کے منہ پہ مار دیا جائے، اور اللہ کی شریعت کو نافذ کر کے ایک مثال قائم کی جائے کہ یہ دیکھو، یہ ہے ملک پاکستان جہاں ہم نے اللہ کا قانون نافذ کیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کا قانون کیسا ہے۔ آپ لوگوں نے جو تشریحیں کی ہیں، جو آئینے دکھائے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف، اللہ کے قانون کے خلاف پراپوگنڈا کیا ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کا قانون کچھ اور ہے، اللہ کا نظام کچھ اور ہے، اس میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی، اس میں کسی کے ساتھ حق تلفی نہیں ہوتی۔ تو بالکل ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ یہ ایسا کام کر کے بتائیں۔ اس کے علاوہ مارشل لاء، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ مارشل لاء ایک زور بازوے پر ایک ڈکٹیٹر آ کر حکومت کرتا ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ تمام انسانوں کی مرضی سے ایک خلیفہ نافذ ہونا چاہیے، اپنے زور بازو پر، اپنے مرضی پر ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ بہت دفعہ ڈکٹیٹرشپ آ چکی ہے، مارشل لاء لگ چکا ہے، اب ہم کیا کہیں؟ ہم تو بس اپنے نصیبوں کو ہی کوس سکتے ہیں کہ ہمارے نصیبوں میں اللہ تعالیٰ نے اب کیا لکھ دیا ہے، کیا ہم اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کر سکتے؟ ہمارے اوپر کبھی کفر کا نظام، لعنت کا نظام، جمہوریت آ جاتی ہے، کبھی مارشل لاء لگ جاتا ہے، یا کبھی صدارتی نظام آ جائے گا، یا کبھی بادشاہت نظام آ جائے گا۔ تو بادشاہت بھی آپ کو بخوبی علم ہے کہ پورے ملک پر ایک بادشاہ ہوتا ہے، ملوکیت ہوتی ہے۔ اس بارے میں بھی اگر دیکھیں، غلط کوئی بھی نظام نہیں ہے، جمہوریت بھی ٹھیک ہو سکتی ہے۔ اگر جمہوریت کے ذریعے اسلامی نظام نافذ کر دیا جائے تو مجھے کم سے کم کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن علماء کرام اگر اس کے حق میں نہ ہوں یا تو پھر اپنی رائے دیں تو مجھے بھی کوئی بالکل مسئلہ، لیکن میں چاہتا ہوں جمہوریت کا نظام ہو، یا مارشل لاء ہو، یا خلیفہ کا نظام ہو، یا ملوکیت ہو، یا صدارتی نظام ہو، اللہ کا قانون نافذ ہونا چاہیے، اللہ کے جھنڈے تلے ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے۔ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی مارشل لاء ڈنڈے کے زور پر، اپنے زور بازوے پر آ کے اللہ کا نظام نافذ کر دے تو مجھے وہ بھی پسند ہے۔ کم سے کم ہم 1 منٹ، 1 گھنٹہ، 1 دن جو ہے وہ اللہ کے قانون کو جو ہے وہ نافذ ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اس پہ عمل پیرا ہوں گے۔ اگر کوئی ملوکیت یا بادشاہت بن کر اللہ کے قانون کو نافذ کرتا ہے تو میں تب بھی اس کو سلام کروں گا، اس کو مانوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ موجودہ دور میں اگر دیکھیں، خلافت کے نزدیک جو نظام ہے وہ صدارتی نظام ہے، تمام ملک ایک بندے کو ووٹ دیتے ہیں۔ دیکھیں ووٹنگ سسٹم جو ہے وہ موجودہ دور میں بیعت کا ہی سسٹم ہے۔ پرانے دور میں لوگ تھوڑے ہوا کرتے تھے
تو وہ جو خلیفہ نامزد ہوتا تھا اس کو جا کے ڈائریکٹلی اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا کرتے تھے، مان لیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے جو خلیفہ ہیں۔ لیکن اس دور میں چونکہ عوام بہت زیادہ ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت زیادہ پھیل گئی، اب ہوتا کیا ہے کہ بیلٹ باکس کے ذریعے ووٹنگ سسٹم ہے، ہم ووٹ ڈال کے کہتے ہیں جی ہم اس کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں یا اس کے اپنا وزیر اعظم مانتے ہیں، تو ووٹنگ سسٹم اور بیعت سسٹم بھی ایک ہی ہے، سیم ہی ہے۔ اس لیے یہ ووٹ کا سسٹم یہ بیعت کا ہی سسٹم ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے جی بیعت اور ہے اور ووٹنگ اور ہے۔ آپ جس کے حق میں ووٹنگ ڈالتے ہیں، کل کو اگر وہ اچھے کام کرے گا تب بھی آپ اس میں شامل ہے، ثواب آپ کو بھی ملے گا، اگر وہ غلط کام کرے گا تو تب بھی آپ اس میں برابر کے شریک ہیں۔ اس لیے اتنی دیر کسی کو ووٹ نہ ڈالیں، کسی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کریں جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ اللہ کی شریعت کو نافذ کرے گا، اللہ کے نظام کو نافذ کرے گا، جب تک آپ کو یہ علم نہ ہو، یقین نہ ہو جائے۔ دیکھیں صدارتی نظام جو ہے یہ خلیفہ کے زیادہ تر قریب ہے، لیکن بات پھر وہی ہے کہ صدر بھی بن کر، صدارتی نظام بھی ہو کر پھر اللہ کا قانون نافذ نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں گے؟ جیسے کہ امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک صدر ہے یا دیگر ملکوں میں، لیکن اللہ کا قانون نافذ نہیں کرتے، تو پھر اس نظام کا کیا فائدہ؟ تو اس لیے یہ میری اپنی ایک ذاتی رائے ہے، سوچ ہے کہ کوئی بھی نظام ہو لیکن قانون اللہ کا اگر کوئی نافذ کرے تو مجھے کم سے کم قبول ہے، لیکن ہونا تو اصل نظام یہ ہے کہ تمام مسلمان جو ہیں وہ ووٹنگ کے ذریعے یا ڈائریکٹ جا کے بیعت کے ذریعے ایک کو خلیفہ نامزد کریں اور وہ اللہ کا نظام قائم کرے۔ اصل چیز یہی ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے اس دور میں تو ہم اس دور میں خلافت کے لیے بیٹھے نہیں رہ سکتے۔ ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ جمہوریت میں ہی، چاہے یہ کفر کا نظام ہے یا جو بھی ہے، اس میں ہی اگر اللہ کا نظام شامل ہو جائے، اللہ کے قانون پر عمل پیرا ہو جائے تو مجھے کم سے کم یہ بھی قبول ہوگا۔ لیکن ہمیں اس بارے میں تحریک چلانی ہوگی۔ تمام پاکستانیوں کو، تمام مسلمانوں کو میں یہ دعوت دیتا ہوں، آج سے اپنے گھروں میں، اپنے گلی محلوں میں ایک ایک بندے کو اپنے ساتھ شامل کریں، اس تحریک کا حصہ بنیں، کیونکہ ہمارے علماء کرام تو سو گئے، جن کے پیچھے ہم چلے تھے وہ سینیٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے ہم پیچھے چلے تھے وہ کسی اور مقصد کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، وہ سیٹوں کے پیچھے اپنے آپ کو بیچ بیٹھے ہیں، اللہ کے نظام کی تحریک کا نعرہ نہیں لگاتے، اللہ کی شریعت کا نعرہ نہیں لگاتے، ان کی زبانیں گونگی ہو چکی ہیں۔ ہم ٹی ویوں پہ دیکھ رہے ہیں کہ کبھی اللہ کی نظام کا نعرہ نہیں لگایا کسی حکمران نے، کسی مولانا نے۔ ٹھیک ہے، ہونا یہ چاہیے کہ تمام ٹیلی ویژن پہ، انٹرنیٹ پہ یہی تحریک چلنی چاہیے اور حکمرانوں کو مجبور ہو کر اللہ کے قانون پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اسی میں ہی بھلائی ہے ہماری بھی اور آپ کی بھی۔ اگر کم سے کم ایسا نہیں ہوتا ہماری تحریک کے نتیجہ میں تو کم سے کم ہم بری الذمہ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے جو میرے نظام کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی غیر مسلم ہیں، جو میرے نظام کے مطابق اپنی زندگیوں کو نہیں تبدیل کرتے وہی جھوٹے ہیں، فاسق ہیں۔ تو ویورز یہ بہت سخت حکم ہے، ہمیں اس بارے میں بہت سیریس طریقے سے سوچنا چاہیے۔ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ کیا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں؟ تو پھر ہمیں اپنے اندر اللہ کا قانون مکمل طور پر نافذ کرنا چاہیے، دین اسلام کو نافذ کرنا چاہیے۔ یہی خلافت ہے، یہی جمہوریت ہے، یہی بادشاہت ہے، یہی صدارتی نظام ہے۔ دیکھیں بادشاہت بھی بری نہیں ہے، بادشاہت بھی، اگر کوئی کہتا ہے جی ملوکیت، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جو شیعہ حضرات ہیں وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جی یہ ملوکیت تھی۔ بھائی اللہ خود بادشاہ ہے، ملک ہے، مالک ہے تمام جہانوں کا۔ اگر بادشاہت بری ہوتی تو اللہ نعوذ باللہ بادشاہ کیوں بنتا؟ یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیوں دیتے؟ ٹھیک ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بناتے؟ بادشاہت بھی اچھی ہے، بادشاہت بھی بری نہیں ہے، لیکن بری اس وقت ہے جب بادشاہ بن کے ہم اللہ کے قانون کو نافذ نہ کریں، اللہ کے قانون کو مانیں نہ۔ تو دوستو آج سے آئیں یہ وعدہ کریں، آج سے ہم یہ تحریک چلائیں، چاہے کسی بھی ذریعے، فیس بک کے ذریعے، ٹویٹر کے ذریعے، واٹس ایپ کے، یا اپنی زبان سے، یا اپنے خاندان میں،
یا جس کی جہاں تک پہنچ ہے، جس کی وزرائے اعظم تک پہنچ ہے، خدا را ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ آپ جو زندگی گزار رہے ہیں یہ جھوٹی زندگی ہے، فریب کی زندگی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، کل کو اس کا عذاب ختم نہیں ہونا۔ خدا را جتنی جلدی ہو سکے اللہ کے قانون کو نافذ کریں، وگرنہ مسلمانوں کی حالت جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مزید بدتر سے بدتر ہوتی جائے گی۔ اپنے اندر اللہ کا قانون نافذ کرو، یہ دنیاوی معاملات چھوڑ دیں، یہ دنیاوی کاموں کو چھوڑ دیں، یہ ادھر ہی رہ جانی ہے، ہم مسافر ہیں اس دنیا میں۔ اللہ کے قانون کو نافذ کریں فوراً سے فوراً، اور اگر نہیں نافذ کر سکتے تو بالکل جمہوریت کا حصہ نہ بنیں، اس کفر کے نظام میں، اس لعنت کے نظام میں بالکل ووٹ نہ دیں۔ دیکھیں جب بھی 5 سال گزرتے ہیں ٹیلی ویژن پہ، اخبارات پہ یہ کمپین چلائی جاتی ہے جی ووٹ فریضہ ہے، ووٹ دینا قوم کا حق ہے، بہت ضروری ہے، یہ بالکل جھوٹا پراپوگنڈا ہے، بالکل ووٹ نہیں دینا چاہیے ان حکمرانوں کو جو گوروں کے تلوے چاٹتے ہوں صبح دوپہر شام، ان کے ہاں میں ہاں ملاتے ہوں، ان کے قانون کو نافذ کرتے ہوں، بالکل ووٹ نہ دیں۔ باقاعدہ علل اعلان میڈیا پہ تحریک چلا دیں اور کہہ دیں ایسے حکمران ہمیں نہیں چاہیے جو اللہ کے قانون کو نافذ نہیں کرتے، وہ دفع ہو جائیں، ہمیں ان کی بالکل ضرورت نہیں، چاہے کوئی عمران خان ہو، نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، یا کوئی ڈکٹیٹر ہو یا کوئی بادشاہ ہو، ہمیں وہی چاہیے جو ایک اللہ کے نظام کو نافذ کرے، ایک اللہ کے قانون کو نافذ کرے۔ تو بس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی اس بارے میں لازمی بتائیے گا، اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجئے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے، اور میری ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے میری اس ویڈیو سے ہی بہت سے لوگ جو ہیں وہ جمہوریت کو سمجھ سکیں، خلافت کے بارے میں سمجھ سکیں۔ باقی اگر کوئی غلطی کوتاہی اس ویڈیو میں ہو گئی ہو تو میں اس سے معذرت چاہتا ہوں۔ اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔